روزے کی حالت میں جس چیز کی سب سے زیادہ تربیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ نماز میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں تو 15-16 گھنٹے آپ اس حالت میں رہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدید پیاس ہونے کے باوجود بھی، تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی آپ پانی نہیں پیتے، چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی اسے واچ کر رہا ہو تو وہ زیادہ کیئر کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے۔ سگنلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزرنے والے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی وارڈن تو نہیں کھڑا، اس چوک میں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، اس روڈ کے اوپر کہیں ای چالان تو نہیں ہوتا، اللہ عزل قیاس، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ہم اپنے باس کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے سے گریز کرتے ہیں، آگے پیچھے ہو کر تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ کر لیں، کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن صاحب دیکھ رہے ہوں اور پھر کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہو یا حکم عدولی کر رہا ہو تو نارملی ہوتا نہیں ایسے، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم سامنے تو خیال رکھا جائے، یعنی سامنے بے ادبی کرنا اور عدم موجودگی میں یا جب وہ نہیں دیکھ رہے تب بے ادبی کرنا تو شاید انسانی فطرت بھی اس میں فرق کرتی۔ لیکن ایک ہستی وہ ہے کہ ہمہ وقت ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ تو جب وہ جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر کیفیت میں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ تب بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، کوئی ناانصافی کا فیصلہ کر رہے ہوں، دستخط کر رہا ہوں کوئی اور نہیں دیکھ رہا، لیکن جس ہستی کو جواب دینا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ البصیر ہے، خوب دیکھنے والا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کی زندگی کے بہت زیادہ حریص تھے، ان کے بارے میں فرمایا پہلے پارے میں ہی کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر اس کو دی جائے۔ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اور اگر یہ آپ کا پیغام ہدایت نہیں مانتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آل عمران، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، یعنی ان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے وہ خود فیصلہ فرما لے گا۔ سورہ ہود میں فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرو، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ
بذنوب عبادہ خبیر بصیرا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں اور دیکھنے میں اے نبی آپ کا اکیلا رب ہی کافی ہے۔ یعنی ان کی سرتابیاں، ان کی نافرمانیاں اس کی نظر میں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور اسم حسن اسماء الحسنہ میں سے وہ ہے الرقیب۔ خطبے کی آیت میں بھی آپ سنتے ہیں، سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پہلے تو انسانوں کا ذکر کیا نا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا اور انسانوں کو پھیلا دیا زمین کے اندر۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ ناتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے سے بھی اجتناب کرو۔ پھر کہا کہ یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے، رقیب ہے، یعنی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 52 میں فرمایا اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ پاک ہیں، میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جو میرے لائق نہیں ہے، جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ہوں تو وہ میرے سامنے تھے۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر میرے آپ کے پاس آنے کے بعد آپ ہی ان کے اوپر نگہبان تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو اسماء الحسنہ میں سے تیسرا اللہ کا پیارا نام شہید بھی ہے، وہ جس کے سامنے ہر چیز ہو، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک صفت اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ میں سے اللطیف بھی ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، سورۃ ملک۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ بہت باریک دیکھنے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللطیف، باریک سے باریک چیز، معمولی سے معمولی چیز، خفیہ سے خفیہ تر اور خفیہ ترین چیز، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس سے مخفی نہیں ہے، اور تمام مخفی چیزیں بھی اس کے حضور کھول دی جائیں گی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، سورۃ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے تمہاری کوئی بھی مخفی چیز مخفی نہیں رہے گی، چونکہ وہ اللطیف ہے۔ اور قدیم زمانوں میں بھی نیک لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ بچوں کے ذہن میں بھی اللہ کی عظمت اور جلال کو بٹھا دیا جائے۔ قرآن حکیم نے 21ویں پارے میں سورۃ لقمان میں سیدنا لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے، یا بنی، اے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے پیارے بیٹے، کوئی چیز یعنی نیکی بدی، کوئی معمولی چیز بھی، وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کسی چٹان میں ہو، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک دیکھنے والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی آیات میں نے صرف ایک دو
آیات کا انتخاب کیا ہے خطبے کو مختصر رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات وہ بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، اس کا یہ خیال ہے اور یہ کہتا ہے کہ وَيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، میں نے بہت سارا مال جو ہے ہلاک کر دیا، خرچ کر دیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ میں سمپل ترجمہ کر رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اَيَحْسَبُ، یہ سمجھتا ہے کہ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، سورۃ البلد آخری پارہ، اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ سورت جس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سورۃ العلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا واقعہ بیان کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا، سرکشی کی وجہ سے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، تکبر کی وجہ سے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ایک آیت یہ ہے الم یعلم بأن اللہ یری، یہ جو سرکشی کرتا ہے، یہ جو جھٹلاتا ہے، یہ جو اکڑتا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ بأن اللہ یری، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورۃ فجر میں ایک عجیب لفظ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب مرصاد میں ہے۔ مرصد کہتے ہیں گھات کو، ایمبوش لگانا جسے آپ کہتے ہیں، وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون اس کے آگے سرکشی کرتا ہے، کون بغاوت کر رہا ہے۔ میں صرف ایک پہلو ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کا دیکھنا رحمت کے نظر سے بھی ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے پورا مہینے روزے رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں، صدقہ و خیرات کی ہے، التجائیں کی ہیں اللہ کے حضور، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کی برکت سے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر گناہ معاف ہوتے، اور اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، رزق حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں علماء کی، ایک کتاب لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اگر رمضان کی بہاریں سمیٹ لے تو رمضان سے رمضان تک کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا الرقیب ہونا، اللہ کا الشہید ہونا، اللہ کا البصیر ہونا، اللہ کا دیکھنا نظر رحمت کے ساتھ بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے اور اپنے ایسے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے بندوں میں شمار فرما لے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ہی دیکھتا ہے۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، پوچھتے ہیں احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ انک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ یہ کر سکتے ہیں ہم بھی کہ نہیں؟ مشکل کام ہے، پاسبل تو نہیں ہے نا، کہ اس لیے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس دنیا میں تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ جب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو اللہ کی زیارت کر رہا، پھر دیکھنا عبادت کا سرور۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ کا یہ ذہن نہیں بنتا تو یہ تو ذہن بنا لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جتنا زیادہ ذہن رکھیں گے چلتے پھرتے معاشرتی زندگی میں، اتنا ہی زیادہ افیکٹو ہوگا برائی سے بچانے میں۔ اور یہی ٹریننگ تھی روزے کی حالت میں، یہی ٹریننگ ہوتی ہے عبادت کی حالت میں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے اصل میں احسان۔ آخری روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں بھی ہوں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ کیوں؟
کہ وہ الشہید ہے، وہ البصیر ہے، وہ الرقیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈریں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا صفایا ہوتا ہے۔ بلکہ شریعت کا یہ اصول بھی ہے کہ جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر وہاں پر نیکیاں لکھتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔